أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام اللهم صل على محمد وسلم فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. قال له صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وقد أذن لي ندخل معكم فهل تعذرون لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي نزام والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه يا الله إلهي أمين ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي أمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمول يا الله وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة وبحق فاطمة وأنت فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الحسين 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، سو تنہائی میں ہر نوحہ وہ خود کو ہی سناتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، نشاں زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، بقیے میں صدائے واہ حسین گونج اٹھتی ہے، بقیے میں صدائے واہ حسین گونج اٹھتی ہے، وہ جب بھی قبر زہرا کے سینے سے لگاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، پیدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے، پیدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے، وہ لوری باپ کے لہجے میں بیٹی کو سناتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، خیال آتا
کبھی تلوار پر وہ ہاتھ رکھتا ہے، ہٹاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا، خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا، خون کے آنسو بہاتا ہے۔ نہیں تھمتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت، نہیں تھمتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت، اسے بے شیر کا، اسے بے شیر کا جب مسکرانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ وہ حجت ہے اسی کا کام ہے اس درد کو سہنا، وہ حجت ہے اسی کا کام ہے اس درد کو سہنا، کسی خاکی کے دل میں، کسی خاکی کے دل میں کون یہ غم کب سماتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کی آنسو بہاتا ہے۔ بعظمت چہردہ معصومین خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المعيد والمصطفى الأمجد ابو القاسم محمد ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر ویمنہ رزق الورا وتوبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ خدا بندہ جو پریشان ہے، مشکلات میں ہیں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، خدا بند کریم ان کی مشکلات کو آسانی میں فراہم فرمانا۔ خدا بند متعال جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب عنایت فرمانا۔ امام زمانہ کے راستے کو ہموار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ خدا بند کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو کرتے ہیں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ وہ خداوند متعال کے جس نے بنی نوع انسان کو تخلیق کے مرحلوں سے گزارتے ہوئے کمال کی سرحدوں تک پہنچا دیا، وہ خداوند کریم کے جس نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کا مسکن قرار دیا، یہ خداوند کریم کا سب سے بہترین لطف تھا کہ جس نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی چاشنی سے سرفراز فرمایا، اور وہ خداوند متعال کے جس نے ارباب ایمان کی خدمت میں آج اس وارث زہرا کا، اس وارث عزا کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو دل میں وہ خدیجہ طاہرہ ہے، علی مرتضیٰ کا فرزند دل بند ہے، جو خدیجہ طاہرہ کا پسر اطہر ہے، فاطمہ زہرا کا ماہ انور ہے، وہ امام کی جو ابا عبداللہ الحسین کی نویں نسل سے ہے کہ جسے ہم اور آپ امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ فرزند ارجمند ما صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس کے لیے روایت میں ہے کہ جس کے سینے میں علی کا مزاج ہوگا، جس کے سر پر وفاؤں کا تاج ہوگا، جس کی آنکھوں میں بطول کی حمیت ہوگی، جس کے بازوؤں میں رسول کی شجاعت ہوگی، جس کے چہرے پر ہاشمی جلال ہوگا، کہ جب وہ حکومت کرے گا تو جس حکومت کے لیے ہمارے اماموں نے تمنا کی کہ لو ادرکتہ لخدمتہ الا ایام حیاتی، اے کاش کہ میں ان کے زمانے کو پا لیتا تو ان کی خدمت کرتا۔ اور اس 4-5 جملوں کو شاعر نے لکھا تو کیا خوب لکھا کہ نمایاں چہرے سے حیدر کی عظمتیں ہوں گی، نظر میں روب جبیں پر جلالتیں ہوں گی، تمام گلشن زہرا کی صورتیں ہوں گی، علی کے نور نظر کا مزاج بھی ہوگا، تمہارے سر پہ وفاؤں کا تاج بھی ہوگا۔ ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد صلی علی محمد کہ جس کی حکومت کے لیے ہم جیسے ادنا طالب علم کیا بات کریں گے زمانے کے امام پر، اس لیے کہ جس کے لیے قرآن کی 300 سے زیادہ آیتیں سجدہ ریز ہو گئیں، یعنی کلام الہی میں 300 آیتیں ایسی ہیں جو زمانے کے امام پر دلالت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 5 میں خدا بند کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ بندگان خدا جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرنے والا ہے، خدا ان کی مدد کرے گا، اور کس طرح سے مدد کرے گا، کون سے زمانے میں مدد کرے گا، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی تو حجت خدا ہے اس روئے زمین پر کہ جس حجت خدا کا وجود آج پوری کائنات عالم پر لگا ہوا ہے، پوری کائنات عالم جس سے سراؤنڈڈ ہے۔ اب آئیے وقت کو زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے آئیے اپنے پوائنٹ کی طرف آئیں کہ سورہ مبارک توبہ کی آیت کی جس کی تلاوت کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ دیکھو پروردگار عالم وہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا، اس نے کیا کام کیا، وہ دین الحق لیظہرہ علی الدین، کہ وہ تمہارے درمیان دین حق کی تبلیغ کرے، تمہارے درمیان میں آئے اور صراط مستقیم کی تبلیغ کرے، بھلے ہی مشرکین کو گرا کیوں نہ گزرے، بھلے ہی مشرکین کو برا کیوں نہ لگے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ دین جو رسول اللہ کے ذریعے سے آیا، اگر آج ہم دیکھیں، نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، آواز ہماری کلیئر ہے؟ بہت ڈسٹربنس ہے،
ایک सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मा सल्ले अला मोहम्मद। कि रसूल अल्लाह जो दीन लेकर आए थे, वो रसूल अल्लाह जब जमाने हिजाज में आए, अरब की जमीन पर आए, तो वहां पर आप देखेंगे कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं बल्कि गैर मज़ाहिब भी मौजूद हैं। तो ये अल्लाह का वादा कौन पूरा करेगा? कौन सी जात है जो अल्लाह के वादे को पूरा करेगी? वो कौन सी जात गिरामी है जो खुदा के इस वादे को पूरा करेगी कि जब पूरी जमीन सुबहानका या ला इलाहा इल्ला अंता से गूंज उठेगी? कहा ये कोई और पूरा नहीं करेगा। कहा ये वारिसे ज़हरा है, यानी हमारे इमाम हुसैन की नस्ल से नवा फर्जंद होगा जो आज पर्दे गैब में मौजूद है। चूंकि आज शबे जुमा है, शबे बरकत है, शबे रहमत है, शबे तौबा है, शबे इस्तग़फ़ार है, मरहूमीन की रात है, दुआ मांगने की रात है। ये रातें वो रातें हैं, कहा कि शबे जुमा वो रात है कि जिसके अंदर फरिश्तगान खुदा आसमान से जमीन पर आते हैं, आवाज देते हैं, है कोई जो तौबा को कबूल करवाना चाहता है वो अल्लाह की बारगाह में आ जाए, है कोई जो रिस्क में वो सच चाहता है वो अल्लाह की बारगाह में आ जाए, है कोई जो अपने आप को नारे जहन्नम से आजादी चाहता है वो हमारे पास आ जाए। पता ये चला कि शबे जुमा से लेकर जुमा की शाम तक 6 लाख जहन्नमियों को अल्लाह रिहाई नसीब करता है। हम और आप आज की रात ये दुआ मांगा करें कि परवरदिगार आलम हमारा शुमार जहन्नम की नार से छूटने वालों में शुमार फरमाना। और फिर फरमाते हैं कि देखो शबे जुमा अपने जमाने के इमाम से मुत्तसिल होने की रात है, अपने वक्त के इमाम से मजबूत राब्ता बनाने की रात है, अपने जमाने के इमाम से मुलाकात की तमन्ना करने की रात है। अजीजों दोस्तों, ये वो इमाम है कि जिस इमाम की वजूद बाबरकत से आज आसमान और जमीन के दरमियान की मखलूक रिस्क खाती नजर आ रही है। आज अगर जमाने के इमाम को हटा दिया जाए तो कहते हैं आसमान और जमीन अपनी तमाम तर चीजों के साथ तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अगर आज इंसानियत बका में है, अगर आसमान के सितारे पूरे आराम से चल रहे हैं, निजाम शमसी पूरे कद्र और कीमत के साथ अपने उसी तरह से रवा दवा है, अगर जमीन अपने खजानों को निकाल रही है तो ये किसका वजूद बाबरकत है? कहा ये जमाने के इमाम का वजूद बाबरकत है कि जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया दवाम में है। अगर जमाने के इमाम को हटा दिया जाए तो ये तमाम की तमाम चीजें धस दी जाएंगी। ये कि रिवायत में है कि इमाम की हुकूमत कोई एक कंट्री के लिए तो नहीं है, कोई एक जगह के लिए नहीं है, कोई एक स्पेस के लिए नहीं है। कहा इमाम की हुकूमत पूरी कायनात में होगी, यानी पूरी कायनात पर इमाम की हुकूमत होगी। और कहा कैसी हुकूमत होगी? ऐसी वैसी हुकूमत नहीं होगी, कहा वैसी ही हुकूमत होगी जो मौलाए कायनात ने अपने जमाने में की थी। वो हुकूमत होगी कि जिसके अंदर अदल के परचम को लहराया जाएगा, जहां पर इंसान को इंसान समझा जाएगा, जहां पर हुकूक नास को अदा किया जाएगा, जहां पर अमानतों की अदायगी की जाएगी, जहां पर लोग बाजमात नमाज में तशरीफ फरमा होंगे, जहां पर लोग आपस में अमन और अमान के साथ जिंदगी को बसर करेंगे। कहा इतनी पुरसुकून हुकूमत होगी कि जब अदल का परचम लहराने वाला आएगा और जब अपने अदल के परचम को लहराएगा तो उस परचम के साए में पूरी इंसानियत सुकून की सांस लेती नजर आएगी। यानी वो मकाम तक पहुंचने के लिए, इसलिए कि जमाने के इमाम का आ जाना, हमारा बुला लेना काफी नहीं है, बल्कि उस हुकूमत के लिए जो एक हुकूमत होगी जो एक परचम इस्लाम को बुलंद करेगा। तो अब इंसान सोचे कि उसके लिए कितना बड़ा सिनेरियो होना चाहिए, कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने लोग मौजूद होंगे, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने आर्किटेक्चर चाहिए, कितने पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होगी। कहा कि उस इमाम के फौजी दस्ते में कहा हर एक को इजाजत मिलेगी, हर एक को आने की इजाजत मिलेगी, लेकिन वो इंसान जो हकीकी मायनों में आज के जमाने में इंतजार कर रहा है, जो आज के जमाने में तमन्ना है ना दिलों में। अगर मैं एक सवाल करूं आप सब मोमिनीन से, किसके दिल में तमन्ना है कि वो इमाम ज़माना के चेहरे को देख ले? हर इंसान बेकरार हो जाएगा, हर इंसान कहते ना मोहब्बत से उसका कलेजा निकल जाएगा। ऐ काश कि हम वारिसे ज़हरा का चेहरा देख लें, ऐ काश कि वारिसे ज़हरा के नूर भरा वो चेहरा नजर आ जाए। लेकिन उसके लिए जरूरत किस बात की है? का जरूरत इस बात की है कि इंसान वैसा अमल और किरदार बनाए। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हुए
کہا کیسا امن و امان ہوگا؟ بس تھوڑی سا اشارہ کر کے آئیے واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. کہا کیسا امن و امان ہوگا؟ کہا اگر ایک عورت 5 لوگوں کے ساتھ یا اگر تنہا بھی اگر وہ زمینوں کو طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ جائے حج کرنے کے ارادے سے, تو انسان کوئی جانور بھی اسے نظروں کو اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اب اس حدیث میں, اس جملے میں خود بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں کہ کتنا سکون والا منور ہوگا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر سے لے کر پیر تک سونے میں لدی ہوئی اگر رات کی تاریکیوں میں بھی نکل جائے تو کوئی اس کے پر نظروں کو نہیں اٹھائے گا. یعنی اتنا پرسکون ماحول, اتنا پیسفل ماحول کب ہوگا؟ کہا جب زمانے کا امام اس دنیا میں عدل و انصاف کے پرچم کو قائم کرے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عدل و انصاف کے پرچم کو قائم کرنے کے لیے جب امام وقت آئیں گے تو یہ سوال یہ کہ ہم ان کے لشکر میں شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ہمارے اندر یہ تمنا تو ہے کہ مولا ہمیں آپ کے لشکر میں جانا ہے, آپ کے لشکر میں شامل ہونا ہے. کہا کہ انسان کو امام زمان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے انسان کو ویسا ہی جذبہ چاہیے جو امام حسین کے صحابیوں میں موجود تھا. امام حسین آپ اسی جنت کے دسترخوان پر تشریف فرمائے نا. امام حسین کا دسترخوان بحر بے قرار جاری ہے, جسے جتنے موتیوں کو لینا ہے اپنے دامن میں لیتا چلا جائے. کہا کیسے صحابی تھے؟ کہا ایسے صحابی تھے کہ جس کے لیے امام حسین نے قصیدے پڑھے, اور وہ قصیدے کے جملوں کا ایک جملہ یہ ہے کہ اے پروردگارا میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے صحابی مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. پتا یہ چلا کوئی تو ایسی کوالٹی تھی ان صحابیوں میں کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے لب مبارک پر اتنے بہترین جملے سجائے. اب ہم کو ان کی کوالٹیز دیکھنا ہے کہ آخر امام حسین کے جو اصحاب تھے کیسی کوالٹی رکھتے تھے, ان کے اندر کون سے جذبات تھے. کہا کہ پہلی کوالٹی جو امام حسین کے لشکر والوں میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے, سب اپنی جان مال عزت تمام چیزیں اپنے وقت کے امام پر فدا کرنے کے لیے تیار تھے. یعنی ان کی محبتیں صرف لفظی نہیں تھی, ان کی محبت وہ تھی کہ ان کے دلوں میں امامت کی محبت جلوہ افروز تھی. ان کے دلوں میں وہ شعلہ فگن تھا کہ جو جلتا ہوا شعلہ اگر ان کی جان بھی لے لے تو وہ اس کو جان دینے کے لیے تیار تھے. اب یہاں پر آئیے کہ ہم بھی انصار امام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہمارے بھی دلوں میں تمنا ہے اے کاش کہ ہم انصار مہدی میں شامل ہو جائیں. تو لیکن اس انصار مہدی میں شامل ہونے کے لیے انسان کے اندر اسی جذبے کو جگانا ہے کہ جو جذبہ حبیب ابن مظاہر کے پاس موجود تھا. آج اگر کوئی بوڑھے سے پوچھ لے, ہماری ماؤں سے پوچھے کہ آپ جانا چاہیں گے تو ہم ایک عذر پیش کریں گے کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, ضعیف نہیں. جو امام کا صحابی ہوتا ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں یہ ظاہری چیز ہے, یہ چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں, ہاتھ پیر گواہی نہیں دیتے, ہاتھ پیر تھوڑے نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کا ایمان بلند ہو, جوان ہو, تو پھر خدا اسے کیسی طاقت دیتا ہے, اور ایسی طاقت دیتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر 80 سال کے ہیں لیکن جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو مرد مجاہد کی طرح جوانوں کی طرح جنگ کر کے واپس پلٹتے ہیں, اور اس طرح سے سرخرو ہوتے ہیں کہ رہتی دنیا تک امام حسین کے ساتھ حبیب کو بھی سلام پھیرا جاتا ہے. خیر آئیے, کہا کہ کیسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ محبت جو حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تمہیں متصل کر دے. ہمارا ہر عمل امام کے ارد گرد ہونا چاہیے. میں یہ کر رہی ہوں, میرا یہ عمل امام دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ 2 ذاتیں ہر وقت انسان کو دیکھ رہی ہیں, ایک اللہ کی ذات اور ایک امام کی ذات. اللہ کی ذات تو تمہیں ہر وقت واچ کر رہی ہے, تمہارے لیے شاہد بھی ہے, مشہود بھی ہے. اور کہا کہ امام کی ذات حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. ایسا نہ سمجھے کہ امام کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے, کہیں پر آرام فرما ہو رہے, نہیں. ممکن ہے کہ وہ اسی مجلس میں موجود ہو, ممکن ہے وہ اسی یہیں پر موجود ہو. اس لیے کہ زمانے کا امام کہتا ہے کہ ہم تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں, تمہاری محفلوں میں ہوتے ہیں, تمہارے بازاروں میں ہوتے ہیں, لیکن تم ہمیں پہچان نہیں پاتے. پتہ یہ چلا کہ پہچاننے کے لیے نگاہ بصیرت کا ہونا ضروری ہے, نگاہوں میں بصارت کا پایا جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر نگاہوں میں بصیرت ہو تو اگر ظاہری طور پر بھی نابینا ہو تو بصیرت کی آنکھوں سے امام تک پہنچ جایا کرتا ہے. اور یہ کون ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہے. کہا جب سب سے پہلے ظاہر حسین کون ہے؟ کہا آنکھوں سے نابینا ہے لیکن بصارت کی نگاہوں سے اپنے امام کو سلام کس انداز پہ پھیرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر.
آج چونکہ شب جمعہ ہے نا، اپنے دلوں کو لے چلیں، اپنے دلوں کو وہاں لے چلیں، امام کی بارگاہ میں لے چلیں، امام کی قربتوں کو اکٹھا کریں، اس لیے کہ انسان کا وہ عمل کہ اگر یہ آپ یہاں پر بیٹھی ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھیں کہ میں امام زمان کے جد امجد حسین ابن علی کی فرش پر بیٹھی ہوں، ہم یتیم آل محمد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یتیم آل محمد کون ہے؟ جو علم دین سے سرفراز نہ ہو، علم دین نہ جانتا ہو، نہیں لو دنیا کی تو ہائی ایجوکیشن ہے، لیکن اگر علم دین نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم کون ہیں؟ ہمارے سر پر ہمارا حقیقی والد زمانے کا امام موجود ہے نا۔ کہا کیسی محبت ہونی چاہیے، ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہم اپنے والد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہا اس سے 70 گنا زیادہ زمانے کا امام تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں، ٹیسٹ کریں اپنا کسی کے لیے نہیں بلکہ انسان خود، ہم یہ واقعہ خود ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ محمد علی اکبر، حاجی علی اکبر کا واقعہ، کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے امام کو اتنا گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا حجت ابن الحسن عسکری، اے زمانے کے آقا میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، پریشان ہے، مشکلات میں۔ کہا کہ 40 روز تک صحرا میں گئے اور جانے کے بعد یہ پکارتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو کہ مولا ظہور کریے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کی تڑپ میں پریشان ہیں، لوگ آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ، کہتے ہیں کہ جب ایک وہ رات آئی کہ کہتے ہیں کہ حاجی علی جب ایک مرتبہ پلٹنے لگے مایوس ہو کر، تو ایک مرتبہ زمانے کے امام نے ان کی پشت پر ہاتھ کو رکھا اور کہا کہ اے حاجی علی، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے سے غافل ہیں یا ہم نہیں جانتے کہ لوگ ہمارا کتنا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے انتظار میں ہیں، تو ایک کام کرو کہ تم اپنے جب محلے میں واپس پلٹنا تو تم یہ اعلان کر دینا کہ یہ شب جمعہ میں ان سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ اب یہاں پر جتنی بھی چاہنے والی ماؤں کا مجمع ہے، بیٹیوں کا مجمع ہے، بچیوں کا مجمع ہے، جتنے بھی لوگ یہ تقریر کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نفس سے سوال کریں، اپنے آپ کو ٹوکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اے انسان، تو امام سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ملا حاجی علی اکبر جو ہے واپس پلٹتے ہیں اپنے مقام میں اور وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ شب جمعہ جب آئے گی نا تو اس شب جمعہ زمانے کا امام ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ اب انسان سوچے کہ اگر یہیں پر کہیں اعلان ہو جائے کہ چلو آج امام آنے والے ہیں، تو کتنا شیعوں کا ایک ہجوم جمع ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، ایک دوسرے کی جان تک چلی جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی بے قراری سے اس شب جمعہ کا انتظار کیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے ان سے کہا تھا، ملا حاجی علی اکبر سے، کہ جب تم چھت پر جانا تو 2 بکرے اور 1 تلوار یعنی 1 چاقو لے کر جانا۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے امام کے کہنے پر جب شب جمعہ آئی، لوگوں کا ہجوم جم گیا، ایک مرتبہ جب لوگ ہجوم ہو گیا اور چھت کے اوپر جو ہے یہ 2 بکرے اور وہاں پر چاقو موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شب جمعہ کا مڈ نائٹ یعنی آدھی شب گزر گئی، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے ملا حاجی علی اکبر ذرا اوپر چلے آؤ۔ کہتے ہیں کہ لوگ بے قرار ہیں، پریشان ہیں، ایک دم پریشانی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملا حاجی علی اکبر کے کانوں میں آواز گئی، یہ دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے جانے کے بعد کہا مولا میرے آقا آپ آ گئے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کو پورا کر لیا؟ امام نے کہا ہاں میں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا۔ اب ان سے امام کہتے ہیں کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ میری چاہت میں آئے ہیں، میری محبت میں آئے ہیں، مجھے میرے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ملا حاجی علی اکبر کو امام نے کہا ایک بکرے کو لو اور ذبح کر دو۔ دیکھیے آج کے زمانے کے فلیٹ سسٹم نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ان کے جو پرنالے ہوتے تھے، جہاں سے نکاس کا جہاں راستہ ہوتا تھا پانی گرنے کا، وہ صحن کے علاقے سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ذبح ہوا بکرے کا ذبح ہونا تھا، تازہ خون اسی پرنالے سے نکل کر صحن سے ہوتا ہوا انہی کے درمیان میں سے گزرنے لگا۔ کہتے ہیں دوسرے بکرے کو بھی ذبح کرایا، جب دوسرا بھی ذبح ہوا اس کا بھی تازہ خون اچھل کر جب نکلا اور اسی پرنالے
نالے سے ہوتا ہوا ایک مرتبہ جب نکلا تو ایک مرتبہ امام زمان کہتے ہیں کہ اے ملا حاجی علی اکبر جا دیکھ کہ صحن میں اب کتنے لوگ موجود ہیں جو میری محبت کا دعویٰ کر رہے تھے. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس خون کو دیکھنا تھا, لوگ گھبرا گئے کہ امام نے معاذ اللہ جسے اوپر بلایا تھا اس کا قتل کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جب ملا حاجی علی اکبر نے چھت سے جھانکا تو سوائے نالین کے وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں تھا. بتانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو اپنے امام پر کیا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے, آج ہمیں اتنا بھی یقین کامل نہیں ہے کہ امام کیا معاذ اللہ اسے بلانے کے بعد اسے قتل کر دیں گے, بلکہ یہ آزمائش تھی کہ جس آزمائش میں وہ لوگ کھڑے نہیں اتر پائے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہا آج ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی جان کی محبت, وال کی محبت, شہرت, عزت, دولت, جاہ و حشم, سلطنت, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ان سب سے جب انسان نکلے گا اور محور امام کو اپنی زندگی کا سینٹر پوائنٹ بنا لے, میں جو بھی کام کروں اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کروں, یا امام زمانہ آپ یہ عمل آپ کے لیے راضی کر رہا ہے یا آپ کو ناراض کر رہا ہے. بس ایک چھوٹا سا اگر ہم کرائٹیریا مینٹین کر لیں, چھوٹا سا, آج کی مجلس بی بی سکینہ کی مجلس ہے نا, انشاءاللہ جناب بی بی سکینہ کے تصدق سے پروردگار عالم ہمارے دلوں کو معرفت امام سے پر فرمائے کہ جو سن میں 4 سال کی ہے لیکن امام کی معرفت اتنی رکھتی ہے کہ ہر قدم پر مسائب پر کبھی سکینہ نے یہ جملہ نہیں کہا, کہ سکینہ نے کبھی یہ نہیں کہا, شکایت نہیں کی, بلکہ یہ کہتی تھی کہ جناب زینب سے, دیکھیے بی بی نے پیاس کا تو اظہار کیا لیکن کھانے کا کبھی اظہار نہیں کیا. یہ جناب سکینہ کی تربیت کا انداز تھا کہ جس تربیت میں بی بی کو بتایا جا رہا ہے. خیر آئیے واپس پلٹیے کہ آج ہم اور آپ جو شب جمعہ ہیں امام سے کتنے متصل ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ آج جتنی بھی پریشانیوں کا حل ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے سوائے زمانے کے امام کے. امام کہتے ہیں نا انا ناسینا لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم, کہ دیکھو ہم تمہاری نگہداشت سے غافل نہیں ہوتے ہیں, ہم تمہاری دیکھ ریکھ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اگر ہم تمہیں دیکھنا چھوڑ دیں تو زمانے کی بلائیں تمہیں گھیر لیں گی. یہ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ آج شیعہ جو محفوظ ہیں, آج جو شیعہ باحفاظت ہیں, آج جو شیعہ سر بلند ہے, یہ کسی کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے جس کے نتیجے میں آج یہ امت سانس لیتی نظر آ رہی ہے. اور انسان یہ یاد رکھے کہ زمانے کے امام سے جتنا رابطہ گہرا ہوگا ایمان اتنا زیادہ اجاگر ہوتا چلا جائے گا. عزیزوں دوستوں, یہ زمانے کی تیز رفتاری, یہ بڑھتی ہوئی تبدیلیاں, آج دنیا کو دیکھے بہت تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ہر طرف سے سمٹتی جا رہی ہے, ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم ہے. لیکن اس سمٹتی ہوئی دنیا میں, اس پھیلتی ہوئی دنیا میں انسان کیا کام کرے کہ اپنے وقت کے امام سے خود کو متمسک کر لے. اس لیے کہ جتنا امام سے متمسک ہو جاؤ گے, راستے کی برائیاں, راستے کی رکاوٹیں, راستے کی گمراہیاں, راستے کی ضلالتیں, یہ تمام چیزیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. اور عزیزوں, جب بھی مانگنا ہو, جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں, اپنے وقت کے لیے پکاریں. جب بھی اپنے اچھی چیز نظر آئے, پہلے اپنے زمانے کے امام کو بلائے. ایک سلوات پڑھے ماں. یا علی اپنے آپ کو انسان متصل رکھے کہ جو کچھ بھی نعمت ملے پہلے اپنے زمانے کے امام کو پکارے. اور کس انداز سے پکارنا ہے, کس طریقے سے پکارنا ہے, اس لیے کہ زمانے کا امام ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ آج کتنے مومن ہیں, آپ سچ بتائیے, خود آپ نے بھی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ کی زندگی میں بھی کبھی یہ ہوا ہوگا کہ انسان بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے, مصیبتیں بیک ٹو بیک آنے لگتی ہیں, لیکن کہتے ہیں ان مصیبتوں سے نجات کون سی ذات دیتی ہے؟ ان مصیبتوں سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف امام زمانہ کی ذات ہے. اور امام زمانہ کی ذات خود اتنی مظلوم ذات ہے. کہتے ہیں کہ زمانے کے امام مقدس اردبیلی جیسا جلیل القدر عالم,
یقیناً امام علی کو بھی آواز دیں. امام علی تو کائنات کے مشکل کشا ہیں، لیکن آج کے زمانے کا علی زمانے کا آقا ہے. آج کے زمانے کا علی زمانے کا رہبر ہے، زمانے کا امام ہے. جس طرح یا علی مدد کہیں، اسی طرح کہیں یا صاحب الزمان ادرکنی، یا مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اپنی محبتوں کو اظہار کریں، اس لیے کہ دیکھیں محبت کو جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی دل ہی دل میں بس چاہتا رہے لیکن اظہار نہ کر پائے تو کہتے ہیں مولا سے محبت کا اظہار کس طرح سے کریں؟ کہے دعائے ندبہ کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں. زیارت جامعہ کبیرہ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، بہت طولانی ہے، صحیح بات ہے نہیں پڑھ سکتے، لیکن کہا ہفتے میں ایک بار تو انسان اپنے زمانے کے امام کے لیے ایک ہدیہ پیش کر سکتا ہے. کہا اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ کہا دعائے عہد کا نذرانہ انسان پیش کرے، امام کو بطور ہدیہ دے، کہ امام کو گفٹس پیش کرے کہ مولا آج کی ایک تسبیح صلوات کی میں اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرتی ہوں، آج ایک تسبیح صلوات کی ذکر لا الہ الا اللہ کی اپنے وقت کے امام کو دیتی ہوں. اس لیے کہ وقت کا امام چاہتا ہے کہ میرے چاہنے والے تو میری دم تو بھرتے ہیں، میری محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ اور عزیزوں دیکھیے جب جب امام سے مدد مانگی گئی، جب جب جس زمانے میں آج 1400 برس گزر رہے، کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں امام نے نہ جانے کتنوں کی فریاد رسی کو کیا، کتنوں کی فریاد رسی کرتے گئے. کہتے ہیں کہ صاحب نجم الثاقب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بحرین کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی اس واقعے کو سن کر ہماری محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہو کہ کبھی دوسروں کے در پر نہ جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، دوسروں کو اپنی پریشانیوں میں نہ ڈالے، بلکہ اپنے وقت کے امام کے سامنے جا نماز بچھائے. ایک مرتبہ آواز نے دل کی گہرائیوں سے، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، مولا میں مشکل میں ہوں، آپ تو تمام میرے دل کی گہرائیوں کو جاننے والے ہیں، میرے ذہنوں سے گزرنے والے رازوں کو جاننے والے. کہتے ہیں بحرین کا جو حکومت ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نصرانی ہے، اور کہتے ہیں جو وزیر ہے وہ خارجی ہے، یعنی دونوں اہل بیت کے کٹر دشمن. کہتے ہیں کہ جو وزیر ہے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ وزیر ایک انار لے کر آتا ہے، اور انار کو جب کاٹا گیا تو اس کے اندر ان کے خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو امامیہ فرقے کے ہیں، یہ جو امام کے ماننے والے ہیں، یہ جو 12 شیعہ اثنا عشری ہیں، ان کا مذہب حق پر نہیں ہے، ہمارا مذہب حق پر ہے کہ دیکھو پتے یعنی پھول پھلوں پر بھی، یہاں تک کہ پھلوں پر بھی خلفاء کے نام ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ اس تمام چیزوں کو دیکھا، ہوتا ہے نا انسان اکثر گمراہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب اس انار کو دیکھتا ہے تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ اگر شیعہ مذہب امامیہ اپنے اس انار کے بدلے میں یعنی جو خلفاء کے نام ہیں اس کا کوئی دلیل لا سکتے ہیں یا اس کا کوئی جواب لا سکتے ہیں تو 10 دن کا انہوں نے وقفہ دیا اور کہا اگر اس کے اندر وہ لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پوری شیعت کو اس کے یعنی پورے اس زمانے میں جتنے بھی ہیں تمام کو میں ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ جب اس اعلان کا ہونا تھا، بادشاہ کا اعلان تھا، تمام علماء اس زمانے کے جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، کس طرح سے ان کی دلیل لے کر آئیں، اس کا جواب لے کر آئیں. بس کہتے ہیں ایک مرتبہ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی رات چونکہ مہلت دی گئی ہے، کہا کہ ہم 10 علماء کو جمع کیا گیا جو ان میں سے پرہیزگار تھے. کہا 10 علماء کو جب جمع کیا گیا، ایک مرتبہ کہا یعنی جب رات کا سناٹا چھا جائے نا تو اس رات کے سناٹے میں ایک ایک کر کے اپنے زمانے کے امام کو بلائیں گے، یقیناً امام زمانہ ہماری مدد کریں گے. کہتے ایک گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. کہتے آخر میں جب محمد ابن علی کی باری آئی، یہ اس زمانے کے عالم ہیں، کہتے جب محمد ابن علی کی باری آئی نصف شب گزر گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ شب گزرتے گزرتے امام سے توسل کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے انہوں نے صحرا میں جا نماز کو بچھایا، نماز کو ادا کی، آواز دی کہ مولا میری مدد کریے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ واپس پلٹنے لگے کہ اب امام نہیں آئیں گے تو کہتے ہیں دل میں غمگین تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا، جب راستے سے پلٹے تو ٹکرا گئے کسی سے، انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا انا ولی العصر
کہ دیکھو میں ولی عصر ہوں. کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد ابن علی کا چہرہ چگمگا گیا. کہنے لگے کہ مولا آپ تو جانتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی میرے آقا ہیں، میرے ہادی ہیں، امام زمانہ ہے، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہوں گے. امام نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تم کس پریشانی میں ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ وزیر جھوٹا ہے اور اس نے اپنے فلاں مقام پر، فلاں کمرے میں، فلاں الماری میں اس نے لکڑیوں کے بنے ہوئے سانچوں کو رکھا ہے، نام کے لکھے ہوئے. انار جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو یہ سانچوں پر چڑھا دیتا ہے، انار کے اوپر سانچے چڑھا دیتا ہے. جیسے جیسے انار بڑھتا ہے تو یہ نام اسی دانوں پر نقش ہو جاتے ہیں. اور جب تم یہ جگہ پر جاؤ گے، یہ چیز ملے گی تو تم بتا دینا کہ یہ وزیر جھوٹا ہے اور ہم مذہب امامیہ سچے فرقے کے ہیں. کہتے محمد ابن علی جب صبح میں جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں وزیر کے گھر کی تلاشی لی گئی تو واقعی وہ نکلا. بس ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ اور کہا تھا جو آج کی مجلس کا انشاءاللہ آخری تحفہ ہے، ہماری بہنیں لے کر جائیں. کہتے ہیں امام نے کہا تھا محمد ابن علی، جس وقت تم دربار میں کھڑے تھے اور بادشاہ نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے لیے دلیل لے کر آؤ، اگر تم اسی وقت سچے دل سے مجھے پکارتے تو میں اسی وقت تمہاری مدد کے لیے آ جاتا، تمہیں اتنی رات انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ انسان صدق دل کے ساتھ اپنے زمانے کے امام سے ربط کو قائم کرے، ان کے سلسلے کو منقطع ہونے نہ دے. رات کا سناٹا آئے، ایک مرتبہ رخ کرے، آواز دے مولا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مولا مجھے آپ راہ ہدایت کو دکھا دینا. بس عزیزو دوستو، یہی زمانے کا امام ہے کہ جو خون حسین کا بدلہ لینے والا ہے، جو امام حسین کے اس بدلے کا وارث ہے کہ جو زمانے کا امام منتقم خون حسین ٹھہرایا گیا. عزیزو دوستو، زیارت ناہیہ میں ہم نے سلام جب پھیرتے ہیں نا، زیارت ناہیہ کبھی تحفہ پڑھ کر امام کو دیا کریں، اس لیے کہ امام بہت غمگین ہوتے ہیں. ہم تو اتنے سالوں کے بعد جب مصائب کو سنتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتے ہیں. زمانے کا امام، دن میں 2 مرتبہ امام کے سامنے کربلا کے واقعے کو پیش کیا جاتا ہے. ذرا تصور کریں کہ امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، امام کس قدر بے چین ہو جاتے ہوں گے، امام کس قدر پریشان ہو جاتے ہوں گے. روایتیں کہتی ہیں کہ امام زمانہ سلام کہتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس جسم نازنی پر کہ جو تیروں پر معلق ہو گیا، سلام ہو میرا اس جد امجد پر کہ جسے پشتے گردن سے رلا رلا کر مارا گیا، سلام ہو میرا اس جسم اطہر پر کہ جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالا گیا، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا گیا، میرا سلام ہو اس جد امجد پر کہ جس کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. کہتے امام روتے جاتے ہیں آج بھی. پردہ غیب میں امام چاہتے ہیں کہ کب مجھے اذن ظہور ملے گا اور کب میں اپنے زمانے اپنے جد امجد کے خون کا انتقام لوں گا. عزیزو، جب دل نرم ہو جائے، دلوں میں محبت امام آ جائے نا، ایک مرتبہ آواز ضرور دیجئے گا ان روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہ مولا، اے مولا زمانے کے آقا، اے زمانے کے امام، اے مہادی دورہ، ہم بھی پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کی جدہ پر رونے آئے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا. عزیزوں، آج کہتے بعض روایت میں 6 سفر ہے، بعض روایت میں 10 سفر ہے. ہم گھروں میں جناب سکینہ بنت الحسین کے علم مبارک بٹھاتے ہیں نا، یہ علم کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ علم مبارک جو ہے جناب سکینہ بنت الحسین کے. آج بھی سکینہ عجب نہیں زندان کی قید سے آوازیں آ رہی ہو کہ مجھے بڑے ظلم ڈھائے گئے، مجھ پر بڑے ستم ڈھائے گئے، اسی لیے زمانے کے آقا نے سلام پھیرا کہ میرا سلام اس جدہ سکینہ پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا گیا، کبھی تماچوں سے سرخ ہو گیا، کبھی تماچوں سے زرد ہو گیا، کبھی تماچوں سے سیاہ ہو گیا. کہا جب اس کی تشریح میں آپ جائیں تو پتا چلے جب انسان کو کوئی ہلکا سا زخم ہوتا ہے، ہلکا سا کوئی تماچا مارے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی سرخ ہو جاتا ہے، لیکن اگر زیادہ زور سے پڑتا ہے
तमाचा, तो कहते चेहरे का रंग सुर्ख से सियाह हो जाता, सुर्ख से नीला पड़ जाता है। और कहा जख्म अगर तमाचा और तेजी से मारा जाए या बार बार उसी जगह पर दोबारा मारा जाए तो कहते हैं वो जख्म सियाह रंग इख्तियार कर। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अजीजों, रोने में कमी न करिएगा, इसलिए कि अगर रोना ना आए तो इंसान कम से कम रोने जैसे चेहरे बनाए। इसलिए कि शहजादी आज जनाब सैयद ताहिरा को उनकी पोती का पुरसा देना है ना, अजब नहीं बीबी ज़ैनब के साथ उस 4 साला बच्ची का मातम करने सैयद सज्जाद अपनी फूफी ज़ैनब और दादी के साथ आए हो कि आजादारो, मेरी बहन सकीना का मातम करने वाली हो, मेरी जद्दा पर रोने वाली हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अजीजो, जनाब सकीना के गम बहुत हैं। अजीजो, अपने मसाइब को समेटते हुए कि बीबी के लिए ये जुमला पाया जाता है कि देखो जनाब सकीना बहुत प्यासी थी, इतनी प्यास की शिद्दत थी कि बीबी जनाब सकीना ने अपने भाई से सवाल किया था, ए भैया सज्जाद, मुझे नर्म जमीन में दफन करना, इसलिए कि मेरी प्यास मेरी हड्डियों तक पहुंच गई है। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। अजीजों, कहते हैं कि जनाब सकीना शाम गरीबा से जो अपने बाप के छुटी है और मसाइब की जो इब्तिदा हुई है, जनाब सकीना शाम गरीबा का सन्नाटा खत्म हुआ 11 मुहर्रम से लेकर शाम और कूफा की राहों में न जाने कितने मील पैदल चलाया गया। बाज रिवायतों में 950 मील का रास्ता पैदल चलाया गया। कभी बीबी को पानी के लिए तरसाया गया कि जब शिमर से कहा मुझे थोड़ा पानी पिला दे, शिमर ने सबको सैराब कर दिया, जानवरों को भी सैराब कर दिया, मगर जब नन्ही सकीना ने अपने हाथों को बढ़ाया तो शिमर ने पानी जमीन पर फेंक दिया। बच्ची तड़पती रह गई मगर पानी न मिला। कहते शाम में जिंदान आया, जहां पर अंधेरा है दिन में रोशनी है, रात में ऐसी ओस है कि जो मौसम ठंडा हो जाता है, ओस पड़ा करती है। कहते हैं कि दिन और रात सैयद सज्जाद जिंदान के दर पर खड़े रहते कि कोई आने जाने वाला मेरे खानवादे को न देखे, मेरी बहनों पर उसकी नजर न पड़े, मेरी फुफियों पर उसकी नजर न पड़े। कहते हैं कि उसी जिंदान में कभी दरे जिंदान पर आते अपने भाई से बातें करती, ए भैया सज्जाद इतना बता दीजिए कि ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद कहते बेटा सकीना ये अपने अपने मस्कन की तरफ जा रहे, अपने वतन जा रहे हैं। सकीना कहती भैया क्या सकीना को कभी वतन जाना नसीब होगा, कभी सकीना भी वतन जाएगी। कहते इसी तमन्ना में बच्ची रही, वो जिंदान में औलाद वालियों का मजमा है। बस एक जुमला इंशाल्लाह अगर आप पे साहिब का दर्क कर सके, सोचे एक मर्तबा जब आज रात में सोए तो एक मर्तबा जरूर तसव्वुर करिएगा कि 4 साल का सिन कहा और वो मसाइब की इंतहा था कि अगर बीबी दाई करवट लेटना चाहे तो कान जख्मी है, बाई करवट लेटना चाहे तो बाया कान जख्मी है, अगर बीबी सीने के बल लेटना चाहे तो सीना जख्मी है, अगर पीठ के बल लेटना चाहे तो पीठ दुर्रों से जख्मी है। बीबी को किसी जा सुकून नहीं है। एक मर्तबा 9 की रात आती है, जनाब सकीना ने एक मर्तबा आंख लगी, ख्वाब में बाबा को देखा, कहा बाबा, एक मर्तबा जब सोकर आंख खुली एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी यही आया था। कहते जब बाबा की तमन्ना बड़ी, एक मर्तबा सरे हुसैन को पेश कर दिया गया। बस अजीजों सरे हुसैन का आना था। सकीना ने जिंदान में जो बैन किए हैं, तारीख गवाह है, मकातिल लिखते हैं कि बीबी ने अपने लबों को बाप के लबों पर रखा, अपनी पेशानी को बाप की पेशानी पर रखा, एक मर्तबा लबों को हरकत दी, कहा बाबा, बाबा जो बूंदे आपने बड़ी
بابا جو آپ نے بندے بڑی محبت سے پہنائے تھے وہ شمر ملون لے گیا، اے بابا میرے سر سے چادر کو چھین لیا گیا، اے بابا آپ کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملا، اے بابا جب میں آپ کے سینے پر سوئی تھی اس کے بعد سکینہ کو کہیں نیند نہ میسر آئی، کہتے ایک مرتبہ شب کی سناٹا چھایا، جناب رباب نے سجاد سے کہا سجاد بیٹا ذرا سکینہ کو دیکھو، کہتے سکینہ کو جب شانہ ہلایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ایک مرتبہ شام کا زندان وہاں سکینہ وہاں مصیبتہ کی بین سے گونج اٹھا۔ عزیزو کائنات میں 3 ایسے جنازے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے۔ عزیزو پہلا جنازہ بنت نبی کا جنازہ تھا کہ جب علی نے ربی فاطمہ کو قبر میں ڈالنا چاہا، نبی نے کہا لاؤ علی میری امانت کو مجھے اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دوسرا جنازہ کون سا تھا؟ کہ دوسرا جنازہ زینب علیہ مقام کا تھا کہ جب سید سجاد دفن کرنے لگے حسین نے کہا لاؤ بیٹا سجاد میری بہن کو میری امانت کو واپس کر دو۔ کہتے ایک مرتبہ سجاد زندان میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بہن کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، خدا کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے، کہتے نہ جانے زندان میں ایک ننھی سی لہد تیار ہوئی، اس میں سکینہ کو دفن کرنا چاہا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، ایسا سجاد میری امانت کو مجھے واپس لوٹا دو، اے سجاد بیٹا سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ سکینہ کو دفن تو کر دیا، زندگی بھر نہ بھول پائے نہ سکینہ کے سوالوں کو، نہ سکینہ کی مصیبتوں کو۔ واہ سکینہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، مالک ہمیں اس دین پر چلنا نصیب فرمانا۔ پروردگار تجھے اس یتیمہ کا واسطہ کہ جسے مسلسل تماچے مارے گئے، کبھی سیلیاں چبھائی گئی، کبھی درے لگائے گئے، پروردگارا اگر والدین زندہ ہے تو خداوند کریم ہم ان والدین کی اطاعت کرنا نصیب فرمانا، اگر قبر کی منزلوں میں چلے گئے تو خداوند کریم ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمانا۔ پروردگارہ ہمارے باطنی امراض میں حسد و نفاق اور کینہ و تکبر کو ہم سے دور فرمانا۔ پروردگار عالم دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارا ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو بھی ذکر الہی کیا گیا، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں جو ثواب ملے وہ مرحوم
حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحومہ سغرا بائی لاکھانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبرا بین جیوراج اساریہ، مرحوم مختار مرچنٹ، مرحوم سلیمان عباس، مرحوم حیدر ضامن، مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی کے ارواح کو ملے۔ خداوند کریم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا، خداوندہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دینا، پروردگار عالم قیامت کی ہولناکیاں، حشر و نشر و حساب اور کتاب اور پل صراط ان پر آسان فرمانا، اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ ماتم حسین۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، دعا تمہاری سکینہ کا واسطہ دے گے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، قلم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا، ہرے رتھا کے غم اپنے سب سنا دینا، جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، دعا تمہاری سکینہ کا واسطہ دے گے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، قلم پہ جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، وہاں سکینہ کا پرسا دو، پھر دعا مانگو، تمہارے حق میں سکینہ جو خود دعا کر دے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، دعا تمہاری سکینہ کا واسطہ دے گے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، ردائے زینب مجترکہ واسطہ دینا، غریب زہرا کا شربت پہ فاتحہ دینا، دعائیں مانگنا ہاتھوں میں بالیاں رکھ کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، دعا تمہاری سکینہ کا واسطہ دے گے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، جو تم نے مانگ لی اولاد اور یہ سوچا اسے سکینہ کا سکا میں خود بناؤں گا، نیت یہ کری جو تو نے دعاؤں سے پہلے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس ورثہ نہ کری، دعا تمہاری سکینہ کا واسطہ دے گے، یہ کیسے
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين. السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جال الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.